توجہ ہے. یہ لوگ جاہل سوچتے نہیں. او دوستو ابدو لوگ سوچتے نہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جڑا اینو غضب دیواوے میں محمد نو غصہ دیواؤں ہے. انہاں چبڑا نو یہ پتہ نہیں یہ حدیث پڑھ کے جڑا آندے نے بس بی بی پاک سرکار نو غصہ دوایا تو کافر ہو گیا. کیوں کافر ہو گیا؟ جی رسول نو تو غصہ دوا، حضور نے فرمایا مینوں غصہ دوایا. حضور نو غصہ دیواؤن والا کافر ہے. بس حضور دی توہین کرنے والا کافر ہے. یہ ہویا جو ایک جیسا برابر کر دیتا تمام احکام نے. انہاں چوڑا نو یہ پتہ نہیں بھی یہ حدیث جدو حضور نے لفظ بولے سن نا وہ کدے واسطے بولے سن، کس موقع تے بولے سن، چوڑا نو یہ پتہ نہیں. یہ پڑھ لیا فاطمہ تو بتا دو میں نہیں، فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا ہے، برحق حدیث صحیح ہے بخاری مسلم دی. لیکن یہ اگوں یہ آخنا کہ بس جن بھی دکھ دتا وہ بھاویں اجتہادی ہے بھاویں غیر اجتہادی ہے، جس رنگ چ وہ کافر ہے، اسلام تو خارج. کیوں حضور نو دکھ دیتی کھڑا، گل مک گئی. انہاں چوڑا نو پتہ نہیں حضور نے کس موقع تے بولی سی حدیث. دساں ہن اللہ اکبر. لو حدیث سنو. بخاری شریف کتاب النکاح حدیث نمبر 52 عن المسور بن مخرمہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وهو على المنبر ان بنی ہشام ابن المغیرہ استاذنوا في ان ينكحوا ابنتهم علي بن ابي طالب فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن الا ان يريد ابن ابي طالب ان يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فانما هي بضعة مني يريبني ما ارابها ويؤذيني ما آذاها. مسور بن مخرمہ صحابی فرماؤندے نے ہشام بن مغیرہ دے پتراں یعنی ابو جہل دے بھراواں نے استاذنوا فی ان ينكحوا ابنتهم علی بن ابی طالب. انہاں مولا علی سرکار رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنی دھی دینا چاہیے، یعنی ابو جہل دی بیٹی رشتے وچ دینا چاہیے. تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ انعرض کیتا تے مولا علی سرکار دا ارادہ بن گیا سی ابو جہل تو رشتہ لین دا. اپنے واسطے مولا علی سرکار دا ارادہ شریف بن گیا سی رشتہ لین دا. ابو جہل دے بھراواں نے حضور تو اجازت منگی. آپ نے فرمایا فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن، میں اجازت نہیں دیاں گا، ہاں اگر ابن ابی طالب یعنی علی میری بیٹی نو طلاق دے دیں پھر انہاں دی بیٹی نال نکاح کر لوے. میری بیٹی میرا ٹکڑا ہے، یریبنی ما رابہا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا، جڑی شے اینو دکھ پہنچاندی ہو مینوں بھی دکھ پہنچاندی. اس حدیث مبارک نے دسیا کہ اس سبب کی بنیا سی. پاک مدینے دے تاجدار نے
کیوں فرمایا سی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اینو دکھ دینا، مینوں دکھ دینا، اینو غضب جڑا دیواوے، اینو تکلیف جڑا دیواوے مین دیواندا ہے۔ یہ کیوں آقا نے فرمایا سی؟ مولا علی ابو جہل وال رشتہ منگ کے تے ارادہ فرما رہا سی، مولا علی نے ابو جہل وال رشتہ کرن دا ارادہ فرما لیا سی۔ پاک نبی نو یہ ناراضگی ہوئی کیونکہ سیدہ پاک نو اصل دکھ پہنچیا، خبر پہنچی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو، پھر خبر ہوئی کہ ان کرنا چاہتے نے، بی بی پاک دا دکھ آپ نو گوارا نہ ہویا۔ حضور نے فرمایا اینو دکھ دینا، مینوں دکھ دینا۔ اور سجنا ہن آپ اندازہ لگا اے جڑا حضور سرکار نو دکھ تکلیف پہنچی ہے، اے دے پہنچن دا سبب کون پیا بندا ہے؟ مولا علی سرکار دا گل بات چلاونا ابو جہل دے بھراواں نال، ابو جہل نال او دی دھی دے رشتے واسطے۔ ہن جڑے بے وقوف آکھدے نے کہ فاطمہ تو بدا تم منی، اتوں پتہ لگا جیڑا بھی حضور نو ستاوے گا، دکھ دے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ بی بی پاک نو دکھ دتا دے کافر ہو جائے گا۔ حضور دی حدیث ہے، اس بے وقوف نو آکھنی دیا پترا تیرے اس فتوے دی سب تو پہلا زد دے اندر تیرے فتوے کمینے دا نشانہ وہ تے مولا علی بنن گے، کیونکہ سب تو پہلا مولا علی سرکار نے حضور سیدہ خاتون جنت نو رنج دتا، یہ تکلیف دتی ابو جہل والے پاسے رشتے دا ارادہ فرما کے، پھر حضور سرکار نے اس موقع دے فرمایا وی ممبر تے چڑھ کے، حضور نے ممبر تے چڑھ کے فرمایا فاطمہ میرے جسم میرا ٹکڑا ہے، اینو دکھ دینا میں محمد نو دکھ دینا ہے، یا میری بیٹی نو طلاق دے پھر علی اگے نکاح کر سکتا ہے۔ بعض روایتاں یہ بھی آیا ہے، فرمایا دشمن خدا تے محبوب خدا دی بیٹی رشتے دے اندر کٹھی نہیں ہو سکتی۔ توجہ ہے، بولو تو صحیح۔ سونیا اللہ وحدہ لا شریک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو ادب سکھاؤن والا ہے۔ حضور فرماندے نے ان اللہ ادبنی فاحسن تادیبی، میں محمد نو ادب رب سکھایا کمال ہی کر دیتا ہے۔ اسی طرح پاک محمد اپنے یاراں نو تے اہل بیت نو ادب سکھان والے نے۔ پاک علی سرکار نو ادب رسول نے سمجھایا سکھایا، اگوں تو انج علی قدم نہ اٹھانے پان۔ وہ سجنا ہن اندازہ لگا اگر اسی کہنے ہاں سیدہ خاتون جنت نو دکھ دینا بیعین ہی رسول نو دکھ دینا، بھاویں نیت جو بھی ہوئے تھے نیت بھی نہیں ویکھنی تے پھر تے لازم آوے گا نعوذ باللہ من ذالک مولا علی کسے غلط فتوے دا نشانہ بن جا۔ حالانکہ مولا علی دے فتوے لاؤن والا اپنے آپ دا پٹھا بہا کے بہ جاوے گا۔ معلوم ہویا جڑے حدیث پڑھدے نے اس حدیث تو یہ ہوئی کڈ لیندے نے مسئلہ کہ جی سیدہ خاتون جنت پاک نو جنہیں دکھ دیتا وہ کافر، لہذا ابو بکر نے دکھ دیتا کافر، باغ فتح والے مسئلے دے دکھ دیتا ابو بکر نے تے او کافر، فلانا کافر۔ او کجرا اے بعد تے دکھ دیندے نے، مولا علی پہلو پہ دکھ دیندے نے، وہ تے حضور دے دور وچ زندگی وچ پہ دکھ دیندے نے سیدہ نو۔ سیدہ ناراض ہوئیاں، حضور تک خبر پہنچی، حضور سرکار ناراض ہوئے، منبر تے ارشاد فرمایا ہن کی آکھیں گا؟ یہ ہوئی فتویٰ تیرا مولا علی تے بھی لگے گا جی علی تے بھی نہیں لگ سکتا ہے فتویٰ جنہیں سب تو پہلا یہ دکھ دینا دے ستاؤن دا کم جنہ تو صادر ہویا سی، تے پھر سمجھ لے رسول نو ستانا ہو رے، اہل بیت جو کسے نو دکھ دینا ہو رے۔ وہ مجازن حضور نے
حضور نے ضرور فرمایا ہے. میں اج ہی دسیا بچیاں نو، میرا ایک شاگرد میرے کہندا استاد جی یہ واسطہ فی العروج بنے گا. میں کہ بالکل ٹھیک ہے. اپنا پھر سوچیا کہ یار اس حدیث کے اندر واسطہ فی ثبوت غیر سفیر ماض بنے گا، کیونکہ آپ علیہ السلام فرمان یو زینی. لیکن ہن پاک علی، توجہ ہے مسلمان، پاک علی بی بی پاک نو ستاؤن واسطے یہ کام نہیں سی کیتا. انہاں سمجھا سی بھی جائز ہے، کیونکہ ممانعت آئی نہیں، رکاوٹ آئی نہیں، انہاں سمجھا جائز ہے. تو انہاں دی کیونکہ نیت جیڑی ہے وہ شریعت دے چلن دی سی، ہٹن دی نہیں سی. نہ رسول دے نال مخالفت مقصود سی، نہ بی بی پاک نو ستاونا مقصود سی. تو اساں ایتھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاک علی مجرم بن گئے نے حضور نو دکھ دے کے، نہیں یہ کہہ سکتے. اسی طرح صدیق اکبر نے جدوں وہ باغ والا مسئلہ تے وہ سارے دے مسئلے صدیق کیتے وہ بھی رسول دا فرمان بی بی پاک نو سنایا ہے. ادھر ویکھ بی بی پاک نے آیت پڑھی، حضرت صدیق نے حدیث پڑھی. اینی بحث نال کوئی کتے دا پتر ہو سی جڑا آکھے ادھروں کافر ہو گیا یا ادھروں کافر ہو گیا.